علیہ السلام نے ایک دین لایا ہے، ایک اسلام لایا ہے۔ اب اگر یہ عام جو امت مسلمہ ہے پوری کی پوری، اس کو اسلام کہا جائے گا تو پھر شیعہ مطلقاً ابتدا تا انتہا شروع سے لے کر آخر تک سارے کے سارے کافر ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم بات رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کا جو دین لینے کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام پر دین نازل فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی دین اپنے شاگردوں ان حضرات صحابہ کرام کو سکھلایا۔ صحابہ کرام نے اس دین پر عمل کر کے آگے امت تک پہنچا دیا۔ قرآن مجید ہے، صحابہ کرام نے جمع کیا اور آگے امت تک پہنچایا۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صحابہ کرام نے جمع کر کے آگے امت تک پہنچا دیے۔ اسی طرح دین کی ایک ایک چیز حضرات صحابہ کرام سے منقول ہے، لیکن شیعوں کے ہاں ان کا جو دین لینے کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ کسی صحابی سے دین نہیں لینا، کیونکہ اندیشہ ہے نعوذ باللہ ہو سکتا ہے کہ وہ منافق ہو، ہم اسے دین نہیں لے سکتے۔ ہم دین لیں گے معصوم امام سے لیں گے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی سے، حضرت علی کے بعد حضرت حسن سے، حضرت حسن کے بعد حضرت حسین سے، حضرت حسین کے بعد امام زین العابدین سے، حضرت زین العابدین کے بعد امام باقر سے، امام باقر کے بعد امام جعفر صادق سے۔ غرض یہ ہے کہ جو 11 کے 12 ائمہ ہیں، 12 تو تک آیا نہیں ہے، انہوں نے دین دیا نہیں ہے، جو 11 نے دین دیا ہے صرف انہیں سے دین لینا ہے، باقیوں سے دین نہیں لینا۔ اب جو امت مسلمان نے صحابہ کرام سے دین لیا وہ اور ہے، اور اس شیعوں نے جو 12 ائمہ کے ان کے قول کے مطابق ان سے جو دین لیا وہ اور ہے۔ ان کا دین لینے کا اصول الگ ہے، ان کے دین لینے کا اصول الگ ہے۔ یہی وجہ بنی کہ تمام امت مسلمہ کی اذان الگ ہوئی، شیعوں کی اذان الگ ہوئی۔ تمام امت مسلمہ کا کلمہ الگ ہوا، شیعوں کا کلمہ الگ ہوا۔ تمام امت مسلمہ کی روایات الگ ہوئی، شیعوں کی روایت الگ ہوئی۔ تمام امت مسلمہ کی فقہ دین کے مسائل الگ ہوئے، شیعوں کے مسائل الگ ہوئے۔ امت مسلمہ کے نماز کا طریقہ الگ، شیعوں کے نماز کا طریقہ الگ۔ غرض یہ پورے کا پورا نظام ہے، اور ادھر بھی پورے کا پورا نظام ہے۔ یہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں، ان کے پاس مسلمانوں کے پاس احادیثیں الگ ہیں، جناب رسول اللہ سے مری ہوئی ہیں، شیعوں کے پاس روایات الگ ہیں، وہ ائمہ سے لیتے ہیں، تو یہ پورے کا پورا سلسلہ ہی الگ ہے۔ اب یہاں سے میں ایک تو بات یہ کرنا چاہوں گا کہ سب کچھ تو شیعوں نے ان سے لیا، اگرچہ انہوں نے دیا نہیں لیکن من گھڑت روایت بنائی، لیکن قرآن مجید پر آ کر شیعہ لوگ پھنس جاتے ہیں۔ وہاں آ کر جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی جب تم صحابی سے دین لیتے ہی نہیں اپنے رسول کے مطابق، تو قرآن مجید تو وہی جس کو حضرت ابو بکر صدیق نے جمع کیا، دیگر صحابہ کرام نے لکھا اور جمع کیا، آگے امت تک پہنچایا۔ اگر تم صحابی سے دین نہیں لیتے، معصوم اماموں سے لیتے ہو، تو اس قرآن کو چھوڑو، معصوم اماموں والا کوئی قرآن تو لاؤ۔ اس جگہ پر آ کر اپنا اصول کو توڑ دیتے ہیں اور اصول کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہی قرآن لے کر اپنے آپ مسلمان ثابت کرتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان کی جو کتابوں کی روشنی میں یہی لکھا ہے کہ اس قرآن کو نہیں مانتے، وہ اس دوسرے قرآن کے انتظار میں صرف اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے دکان سے قرآن لے کر گھر میں رکھ دی یا ایمان بگاڑوں میں رکھ دی، بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ اگلی بات میں امت مسلمان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں دین لینے کے پورے کا پورا اصول الگ ہے۔ قرآن مجید بھی صحابہ اکرام سے مر گئی، اہل سنت کی احادیث کی روایت الگ ہے، اہل سنت کی نماز کا طریقہ الگ ہے، اہل سنت کا کلمہ الگ ہے، اہل سنت کے اذان کا طریقہ الگ ہے، ایک ایک چیز اہل سنت کی الگ اور شیعوں کی الگ ہے۔ یہ ایک پورا نظام ہے، یہ ایک پورا نظام ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک دین لایا ہے، ایک اسلام لایا ہے۔ اب اگر یہ عام جو امت مسلمہ ہے پوری کی پوری، اس کو اسلام کہا جائے گا تو پھر شیعہ مطلقاً ابتدا تا انتہا شروع سے لے کر آخر تک سارے کے سارے کافر ہو جائیں گے۔ اگر شیعوں کو برا کہا جائے گا تو امت مسلمہ پوری کی پوری شروع سے آخر سارے کے سارے نعوذ باللہ کافر ہو جائے گی۔ تو یہ جو سوال کرتے ہیں کہ شیعہ مطلق کافر ہے یا نہیں ہے، مقید کافر ہے، بعض ہیں، جن چیز ہوگی، یہ بالکل بات غلط ہے۔ یہ پورے کا پورا نظام الگ ہے، یہ نظام الگ ہے کہ ہر چیز کے مقابلے شیعوں اپنی چیز ہے۔ ادھر احادیث کے مقابلے میں ان کے پاس احادیث ہے، فقہ کے مقابلے میں فقہ ہے، کلمے کے مقابلے میں کلمہ ہے، اذان کے مقابلے میں اذان ہے، نماز کے مقابلے میں نماز ہے۔ غرض پورا الگ نظام ہے۔ اب کسی ایک چیز کو صحیح کہنا پڑے گا، دوسری کو غلط کہنا پڑے گا۔ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہو گے تو شیعوں کو مطلق کافر کہنا پڑے گا، اور اس میں کوئی مقید مطلق کی بات بھی نہیں ہوگی۔ دعائے اللہ تعالی ہم سب کو دین کے سمجھتا فرمائے اور فتنوں سے محفوظ فرمائے۔